الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عقیدہ نرجو للمحسنین من المؤمنین ان یعفو عنہم ویدخلہم الجنۃ برحمتہ ولا نأمن علیہم ولا نشہد لہم بالجنۃ ونستغفر لمسیئہم ونخاف علیہم ولا نقنطہم۔ میرے محترم مکرم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جیسے کہ ہم نے یہ اسلام کے بنیادی عقائد سے متعلق سلسلہ شروع کیا، تو جیسے پچھلے ہفتے بات ہو رہی تھی کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو ہم کافر نہیں کہتے جب تک وہ گناہ کو حلال نہ سمجھے، اور اسی طرح کہ جو آدمی ایمان لے آیا، ایمان کے بعد اگر وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کو کیا ہے؟ نقصان دیتا ہے۔ آج جو عقیدہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ جو مخلص مومن ہیں، جو مخلص مومن ہیں، اب ہم ان کے لیے یہ امید کرتے ہیں کہ ان یعفو عنہم، نرجو للمحسنین من المؤمنین، یعنی ہم امید رکھتے ہیں کس کے لیے؟ خالص جو مومن ہیں ان کے لیے، ان یعفو عنہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، ویدخلہم الجنۃ، اور ان کو جنت میں داخل کرے، برحمتی، اپنی رحمت سے، ولا نأمن علیہم، اور ہم بے خوف بھی نہیں ہے تو ان پر، کہ مطلب ہے ہم بالکل مطمئن نہیں کہ بھئی وہ ضرور بضرور جنت میں جائیں گے، ولا نشہد لہم بالجنہ، اور نہ ہم ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں، ونستغفر لمسیئہم، اور جو گناہگار ہیں مومنوں میں سے جو گناہگار ہیں ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، ونخاف علیہم، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خوف بھی ان پر، اور ولا نقنطہم، لیکن کیا ہے؟ ہم ان کو مایوس نہیں کرتے۔ تو اس میں ان بنیادی طور پر یہ بات کہ بھائی جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اب ان کے لیے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان یعفو عنہم، کہ اللہ ان سے درگزر کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی جو نیک عمل کرے گا تو وہ جنت میں بھی جائے گا، اللہ اس کو بخشے گا بھی۔ بھئی ہمیں امید ہے کہ جیسے آپ نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کی امید پر، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی کہا ہاں میں بھی اللہ کی امید سے جاؤں۔ تو کیا ہے کہ اللہ پر کوئی چیز، یعنی اب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اب یہ ضرور بضرور جنت میں جائے گا، ہمیں نہیں پتہ، ہاں ہم امید کرتے ہیں۔ آئیے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جیسے عشرہ مبشرہ ہے کہ ان کے بارے میں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ جنت کی خوشخبری دے دی کہ بھئی یہ جنتی ہیں، یہ جنت میں جائیں گے۔ تو یعنی جن کے بارے میں آگے کہ بھئی یہ جنت میں جائیں گے تو وہ تو ہیں جنتی، لیکن باقی جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اب ہم ان کے بارے میں کیا ہے؟ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، کہ بھئی نیک عمل کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے، لیکن کس کے ساتھ؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اور یعنی ہم بالکل مطمئن ہو کو بیٹھے ہوئے نہیں کہ بھئی جو نیک کام کرے گا تو بس ٹھیک ہے بھئی نیک کام کرو، اور نہیں، بلکہ ساتھ اللہ سے مانگو بھی کہ اس کی رحمت سے سارا کچھ ہوگا۔ اگر وہ کیا کرے؟ معاف کر دے، جیسے حدیث میں آیا کہ معاف کرنے پر آئے تو کیا ہے؟ کوئی آدمی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو کیا ہے؟ چھوٹی سی کوئی نیکی ہوتی ہے اس کی اس کی بخشش کر دیتا ہے، اور کوئی بڑا نیک ہے کہ وہ جیسے ایک بنی اسرائیل کی ایک عورت کی کہ وہ بلی کو کیا کیا؟ اس نے مارا، اب نیک تھی بہت نیکی کی، لیکن چھوٹے سے گناہ پر پکڑی گئی۔ دوسرے نے کیا
کتے کو پانی پلایا، اپنی جوتی کے ساتھ گناہگار تھی، لیکن اللہ نے بخش دی. تو کیا ہے کہ بھائی اس کی رحمت کے ساتھ کیا کرے گا، وہ نیکوں کو کیا کرے گا، جنت میں داخل کرے گا. اور جو گناہگار ہیں، جو لوگ گناہ کرتے، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی ان پر کہ جہنم پکی پکی لکھی ہوئی ہے. ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا نا، ہمیں نہیں پتا کہ بھئی یہ پکے ٹھکے ان کا فیصلہ ہو گیا جہنم کا. کیونکہ اگر جہنم کا پکا فیصلہ ہو جائے، کہ جیسے فرعون کے بارے میں ہے کہ بھئی وہ جہنم میں جل رہا ہے، پکی بات ہو گئی ہے. لیکن اب اور کسی جو آدمی گناہ کرتا ہے یا کافر ہے، مرنے سے پہلے کیا پتا مسلمان ہو جائے. اب ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہیں بھئی یہ پکے جہنمی، اب ہم دعا بھی نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ یہ آدمی اس گناہ میں پھنسو، اس سے گناہ معاف کر دے، اس کو گناہ سے نکال دے، یہ کافر ہے، اس کو اس کفر سے نکال دے. تو کیا ہے کہ جو گناہگار ہیں ہم ان کے لیے یعنی ان کو نا امیدی نہیں دلاتے کہ بھائی تو نے کیا کیا. نا امیدی دلائیں گے تو کیا ہوگا پھر. ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے تو گیا ایک آدمی کے پاس کہ بھائی میں نے اتنے قتل کیے. اتنے قتل کیے تو پھر کیا کرتا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو 100 پورے کرتا. تو کسی کا آگے اور جاؤ. تو کیا ہے کہ نا امیدی کسی کو نہیں دلاتے کہ بھائی جتنے قتل ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. کہ اصل تو یہ کیا ہے کہ مشرکین یا جو لوگ بلاتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو، اللہ کے علاوہ اوروں کو بلاتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو بلاتے ہیں، اوروں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اپنا معبود سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یدعون، جن لوگوں کو یہ بلاتے ہیں، جن لوگوں کو یہ بلاتے ہیں. اب ایک خاص تو کیا اس کا شان نزول یہ بھی ہے کہ بعض جو لوگ جنات کو وہ مانتے تھے، ان کو مطلب ہے سامنے اپنا خدا مانتے تھے. اب وہ جو جنات تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب یہ جہالت کی وجہ سے لگے ہوئے، یہ جہالت کی وجہ سے لگے ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو یہ اپنا خدا سمجھتے ہیں، اب وہ کدھر ہیں؟ وہ تو مسلمان ہو گئے. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو اپنے رب کی طرف وسیلت تلاش کر رہے ہیں. اور کیا کریں، ایہم اقرب، کہ کون زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے. وہ تو اس کام میں لگے ہوئے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اب جو بات ہماری دلیل کی ہے کہ بھئی جو نیک ہیں ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جنت کی امید کرتے ہیں. جو گناہگار ہیں ہم ان کے لیے کیا ہے، مایوس نہیں ہے بلکہ دعا کرتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ کی رحمت کے کیا ہیں، امیدوار ہیں. اور دوسرا کیا ہے، وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کہ عذاب سے بھی ڈر رہے ہیں کہ بھئی عذاب، اور ادھر سے کیا ہے، رحمت کی بھی امید ہے. ان عذاب ربک کان محذورا، اس کے عذاب سے ڈرنا کیا ہے، ڈرنا چاہیے اس کے عذاب سے، کہ عذاب ایسا ہے جس سے ڈرا جائے. تو اب یہ دیکھیں کہ بھئی یہاں پر کیا ہے کہ جو بھی ہو، آج کل اس کو ہم یہاں پر بھی لے سکتے ہیں کہ بھئی کوئی کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی اللہ کے نیک بندے کو، ہم جاتے ہیں کہ بھئی کوئی نیک اللہ کا بندہ ہے، اب ہم اس کے سامنے کیا کریں، سجدہ کریں، اس کو اپنا معبود بنائیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی تم تو اس کو اللہ اپنا معبود بناتے ہو، اس کو اپنا معبود بنا رہے ہو، اس کے سامنے اپنی مشکلیں رکھ رہے ہو، اس کو اپنا حاجت روا بنا رہے ہو. اور اس کا کیا حال ہے کہ یدعون ربہم، یدعون، کہ تم ان کو پکار رہے ہو، اور یہ کیا کریں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ. کہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، اب ان کی تو زندگیاں آپ پڑھیں، حالات پڑھیں کہ انہوں نے کتنی مشکلات میں، کہ ہمارے بر صغیر میں جو یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں ہمارے، ان کی برکت سے کیا اسلام آیا.
ان کی محنتوں سے اسلام آیا ہے. کتنی انہوں نے قربانیاں دی. خواجہ معین الدین چشتی ہیں یا اور بابا فرید گنج شکر، یہ ہے جتنے بھی بزرگ ہیں. اب یہ سب کی کیا بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء ہیں، تو ان کے حالات پڑھیں آپ. تو کیا اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو کیا کرو، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہو، اور یہ کیا کر رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، کہ تو اپنے رب کی طرف کیا کر رہے ہیں، وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ ایہم اقرب، کون اس کے زیادہ قریب ہوگا، کون رب کے زیادہ قریب ہوگا. اور دوسری بات کیا ہے کہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے بھی ڈر رہے ہیں. اب دیکھو تم کو، جن کو تم اپنا معبود سمجھ رہو، ان کی تو یہ حالت ہے کہ بھئی وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں اور تم ان کے سامنے اپنی مرادیں رکھ رہے ہو. تم ان کو اپنا خدا سمجھتے ہو، تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو. یہاں پر ایک اور چیز بھی کیا ہے کہ بھئی ایک کیا ہوتا ہے وسیلہ ہوتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں توسل، وسیلہ، اور ایک ہے تعبد. تو اب توسل تو کیا، وسیلہ تو کیا جائز ہے کہ بھئی یہ سارے لوگ کیا کریں، وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. لیکن تعبد جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو جائز نہیں ہے. تو کیا ہے کہ بھئی یہ عقیدہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مومن ہیں، مخلص ہیں، عبادت گزار ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور ہم کیا ہے بالکل مطمئن نہیں کہ بھئی ان کے لیے پکی بات ہو گئی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے. ہاں. اور دوسری بات کیا ہے کہ جو گناہگار ہیں ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سے بخشے طلب کرتے ہیں، اور ہمیں خوف بھی ہے کہ بھئی ان کو اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے. لیکن کیا ہے ہم ان کو مایوس نہیں کرتے، مایوس نہیں کرتے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا ہے، ہاں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے وہ لوگو، میرے بندو، اے میرے بندو، کیا کریں اللہ تعالیٰ، میرے بندو. اور ہمارے کیا کوئی بیٹا تھوڑا سا بگڑ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ خنزیر دا پتر. ہاں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے نا، بہت کریم ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے کیا کر دیا، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ نا امیدی کیا ہے، کفر ہے. نا امید ہونا کیا ہے، کفر ہے. اس وجہ سے کیا حضرت عمر رضی فرماتے تھے کہ بھئی ایک آدمی جنت میں جائے گا تو میں کہوں گا میں ہوں. لیکن کیا ہے کفر، اور یہ نا امیدی اور بالکل بے خوفی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اگر کہا کہ کوئی پکڑا جائے گا تو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ میں پکڑا جاؤں. تو اب اگلا جو عقیدہ ہے کہ والامن والیاس ینقلان عن ملت الاسلام وسبیل الحق بینہما لأہل القبلۃ، کہ نا امیدی جو ہے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ امن یعنی بالکل بے خوفی، اور والیاس کہ بالکل نا امید ہونا، ینقلان عن ملت الاسلام، کہ بھائی بالکل بے خوف ہو جانا، نہ ڈر ہو جانا کہ میرا کوئی کے بگاڑ سی، ہاں، اور بالکل کیا ہے نا امید ہو جانا کہ بھائی بس کیا کروں، ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہاں، ہونا تو کچھ بھی نہیں. اب یہ دونوں چیزیں کیا ہے، ینقلان عن ملت الاسلام، یہ اسلام سے نکال دیتی ہیں. کیا کرتی ہیں، اسلام سے نکال دیتی ہیں. کہ آدمی کیا ہو جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے. اس وجہ کیا کریں بھائی، نا امیدی کفر ہے. نا امیدی کیا ہے، کفر ہے. کیوں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ ان کو اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کیا کریں، یا عبادی الذین، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر کیا کیا، زیادتی کی ہے. تو کیا ہے کہ بھائی بے خوفی بھی نہیں اور نہ امیدی بھی نہیں، یہ دونوں اسلام سے نکال دیتی ہیں. کیا ہے، وسبیل الحق بینہما، کہ صحیح راستہ کیا ان دونوں کے درمیان ہے.
کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ میں بتایا، حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جنت میں جائے گا تو میں ہوں گا، امید اتنی ہے، اور خوف اتنا ہے کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو میں ہوں۔ یہ درمیان کا راستہ ہے اہل قبلہ کے لیے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کہ اب جیسے جو لوگ فرما بردار ہیں، کیسے فرما بردار ہیں؟ آناء اللیل، ساری رات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں گزار رہے، ساجدن سجدہ کر رہے، قائمن قیام کی حالت میں، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ یحذر الآخرۃ، آخرت سے کیا ڈر رہے ہیں، ویرجو رحمت رب، لیکن رب کی رحمت کے امیدوار بھی۔ تو مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ یحذر الآخرہ، آخرت کے بارے میں ڈرے بھی، خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ یہ کیا ہے؟ درمیانہ راستہ ہے کہ بالکل بے خوف بھی نہیں، نہ امید بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے، ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اہل حق اور اہل قبلہ کا یہ صحیح راستہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے۔ اور اگلی ایک بات جو اگلا عقیدہ ہے، فرمائے کہ وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُهُودِ مَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِيهِ، کہ اب کوئی آدمی جو ہے، یہ جو پیچھے عقیدہ ہم نے پچھلے جمعے میں بیان ہوا، یہ اسی کا ایک قسم کا ایک حصہ ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں مانتے اہل قبلہ کو گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے کہ بھئی گناہ، جیسے میں نے کہا کہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، اب معتزلہ خوارج اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی اسلام سے نکل گیا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام سے نہیں نکلتا گناہ کے ساتھ، اور گناہ جو ہے جیسے پچھلے اس میں ہم نے بیان کیا کہ بھئی ایک حدیث میں آیا کہ یہ گناہ 9 گناہ، پھر ایک میں اور 12 مثلا کبیرہ گناہ بطور مثال کے پیش کیے۔ اب ان جیسا کوئی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ کرتا ہے لیکن اس پر کیا مصر ہے، وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اب گناہ کی وجہ سے ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے، ہاں جب تک کہ اس کو حلال نہ سمجھیں۔ تو اب اس میں یہی بیان ہوا کہ وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ آدمی جو ہے ایمان سے خارج نہیں ہوتا الا بجہود، مگر کیا کرنا کہ اب جو چیزیں ضروریات دین میں سے، جو ضروریات دین میں سے، جو دین کی بنیادی باتیں ہیں، جن پر دین کی عمارت کھڑی ہے، جن پر دین کی عمارت کھڑی ہے، ان بنیادی باتوں کا انکار نہ کرے، کہ جب تک ان کا انکار نہیں کرتا وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اور جب وہ کسی بات کا انکار کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے میں نے کہا، مثال دی کہ بھائی کیا کہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ایک آدمی، موٹی سی مثال ہے، نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے بھائی، کمزور، لیکن کیا کرتا ہے؟ اب یہ آدمی کیا ہے؟ گناہ گار ہے، ہمارے نزدیکی کیا ہے؟ گناہ گار ہے، لیکن اگر یہ نماز کا انکار کر دیتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی عورت ہے پردہ نہیں کرتی، کہتی ہے ٹھیک ہے میں کمزور ہوں نہیں کر سکتی، ہاں میں کمزور ہوں نہیں کر سکتی، مشکل ہے، لیکن کیا کرتی ہے؟ پردے کا مذاق اڑاتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اب یہ کیا ہو جاتی؟ کافر ہو جاتی، کیوں؟ اس وقت ضروریات دین کا انکار کرتی۔ تو کیا ہے کہ بھئی آدمی ایمان سے نہیں نکلتا جب تک جو جس چیز کی وجہ سے وہ ایمان میں داخل ہوا اس کا انکار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح عقائد اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید رسول خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اہل بیت اتباعہ اجمعین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الاولى، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا مولانا یا کریم،
اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اذل الشرك والشرك. اللهم اذل كل أعداء الإسلام. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم آت لسيدنا وسندنا ومولانا محمد الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا التي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين برحمتك.